بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ بعض حقائق کا سمجھنا ناگزیر ہے۔ جب تک ان چیزوں کو بیان نہ کیا جائے ہم درک نہیں کر سکتے۔ اگر فجر کو سمجھنا ہے تو پھر ان تاریکیوں کو رک کر سمجھنا ہوگا، پھر پتا چلے گا کہ اس فجر کا طلوع کب ہوا اور حق تعالی نے نور حسین ابن علی کو کن تاریکیوں میں بھیجا ہے۔ پہلے ان تاریکیوں کو درک کیا جائے، ان ظلمتوں کو سمجھا جائے، تاکہ پھر سمجھ میں آ جائے کہ حسین ابن علی کون ہے اور فجر سے مراد کیا۔ یہ جملے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو پھر توپوں کا مکمل رخ بس ایک فرض پر جا کر رک جاتا ہے، اور برابر ہم ایک جملہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یزید اور یزید جزید، گویا نسل نو کو ہم یہ منتقل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ قاتل حسین یزید ہے، اور کربلا کا 100% عامل اور سبب یزید ہے۔ جتنا اب تک میں کربلا کی اور اسلام کی تاریخ پڑھ چکا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یزید کا واقعہ کربلا میں کل کردار زیادہ سے زیادہ 10% ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو آپ ڈرائنگ کی کاپی لا کے دیتے ہیں اور رنگ لا کے دیتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو، یزید کے ہاتھ میں یہ کاپی دی گئی کہ اس میں تم رنگ بھرو۔ یہ کاپی کس نے دی ہے؟ نقشہ کس نے بنایا ہے؟ قتل حسین کی بنیاد کس نے رکھی ہے اور بات کہاں سے چلی ہے؟ ورنہ یزید جیسا نابکار یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 50 سال گزرنے کے بعد، جبکہ صحابہ بھی موجود ہیں اور تابعین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، اس کا برسر اقتدار آ جانا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر ممکن ہوا آنے والے دنوں میں کچھ کردار یزید بھی بیان کروں گا تاکہ پھر حسین سمجھ میں آ جائے۔ تو رف الاشیاء بازدادها، خود یزید کون ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی خاندان میں سے ایک فرد وہ کثیف کردار کا حامل بن جاتا ہے، باقی سارا خاندان اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یزید سے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ بھی غلطی پر۔ یزید کا تعلق اس شجرہ خبیثہ سے ہے جس کا ہر فرد خود مثل یزید ہے۔ فرق اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بس اتنا فرق آپ کو آئے گا کہ کوئی چھپ کے کر رہا ہے اور کوئی علنی طور پر کر رہا ہے۔ وہ سب جو خلوتوں میں ہو رہا تھا یزید اسے بزم میں لے کر آ گیا۔ وہ جو سب کچھ احتیاط سے کیا جا رہا تھا یزید نے غیر محتاط ہو کر انجام دینا شروع کر دیا۔ ورنہ یزید اور یزید کے آباء و اجداد میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ جو بات ہم جب محرم میں بس اوقات گفتگو کرتے ہیں، رشتہ دار تھے، اور یہ گفتگو ہمیشہ کے لیے ہماری محافل سے نکل جانی چاہیے کہ بنو امیہ بنو ہاشم کے رشتہ دار تھے، اور یہ رشتہ دار تھے، اور کہیں مثلا پیچھے جا کر جس طرح بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ملحق ہو جاتے ہیں، ایک ہی شجرے سے تعلق ہے۔ نہ، حسین کا تعلق شجرہ طیبہ سے۔ بنو امیہ جو آپ زیارت عاشورہ میں اور باقی زیارات میں پڑھتے ہیں، یہ شجرہ خبیثہ ہے، یہ شجرہ ملعونہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک فرد یزید جو جیسے آپ مرغی کے نیچے مثلا 20 انڈے رکھے اور ان میں سے ایک خراب نکل آئے اور باقی 19 ٹھیک ہو، نہ، 20 کے 20 خراب ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو ٹھیک نظر نہیں۔ لیکن چونکہ وقت نہیں کہ میں ان کے کردار کو بیان کروں، 99 ہجری میں انہوں نے حکومت شروع کی، 101 ہجری تک 2.5 سال یہ شخصیت ہیں، لیکن اس کے علل و اسباب ہیں، اس کے عوامل ہیں۔ باقی آپ مجھے بنو امیہ میں سے کوئی کردار ڈھونڈ کے بتائیے، جو بھی اٹھائیں گے آپ کو ایسے ہی لگے گا 19-20 کا فرق ہے۔ خود یزید کہاں سے ایسے ہی لگے گا 19-20 کا فرق ہے۔ خود یزید کہاں سے آیا؟ یہ امیہ کون ہے؟
کیا امیہ بنو ہاشم کا رشتہ دار ہے؟ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک ہاشم ہے اور دوسرے عبد الشمس ہیں. اور ہاشم اب آپ جانتے ہیں یہ شجرہ طیبہ کا سلسلہ ہے. میں اب عبد الشمس کی بات کروں. عبد الشمس کا ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے ربیعہ، اور ربیعہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عتبہ، دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے شیبہ. اس عتبہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ہند. بعض لوگ ہندا کہتے ہیں، لفظ ہندا غلط، ہند. یہ عتبہ کی بیٹی ربیعہ کی پوتی، اور یہ ہند صخر کی زوجہ ہے. البتہ یہ پہلے فاکہہ بن مغیرہ کی بیوی رہی، اس کی موت ہوئی، اس کے بعد حمس بن مغیرہ کی زوجیت میں آئی، اور پھر حمس بن مغیرہ سے علیحدگی کے بعد پھر صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے اس کی زوجیت میں آئی. اب سمجھے یہ رشتہ دار بن رہی ہے ہند، جو بیٹی ہے عتبہ کی، اور عتبہ بیٹا ہے ربیعہ کا، ربیعہ بیٹا ہے عبد الشمس کا. یہاں تک درست ہے. لیکن امیہ کا کیا تعلق ہے عبد الشمس سے؟ کیا امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہے؟ نہیں، غلام ہے جسے عبد الشمس نے شام سے خریدا، اور یہ خدمت کرتا تھا، خیال رکھتا تھا. تو اب جو عبد الشمس نے امیہ کو بیٹا کہہ کے بلانا شروع کیا. اور پھر کچھ عرصہ شام سکونت اختیار کرنے کے بعد جب وہ مکہ آئے تو امیہ کو اپنے ہمراہ لے کر آ گئے. لیکن امیہ میں جہاں اور خرابیاں تھی، میں نے کہا اس خاندان کا ہر فرد کس کردار کا حامل ہے، جہاں اور خرابیاں تھی وہاں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ دوسروں کے حرم میں تجاوز کرتا تھا. کون؟ امیہ. امیہ کون؟ عبد الشمس کا غلام. کہاں سے؟ شام سے. اور اب جناب عبد الشمس کے ہمراہ مکہ آیا، اور یہاں پر اس نے کچھ ایسے کام انجام دیے جس کے بعد بنو ہاشم نے یہ کہا کہ ایسا شخص مکہ کی سرزمین پر رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سو انہوں نے مارا اور بری طرح سے زخمی کیا، اور عبد الشمس سے کہا کہ یہ شخص جا نہیں رہ سکتا. عبد الشمس نے سفارش کی کہ اسے کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اسے شہر بدر نہ کیا جائے. چنانچہ 10 سال امیہ شام میں رہا، شہر بدر رہا، اور اس کو مشروط واپسی کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر اس نے اپنے کردار کو بہتر بنا لیا تو دوبارہ یہ مکہ کی سرزمین میں آ سکتا. لیکن شام میں امیہ نے کیا کیا؟ باقی اس کے جو امور ہیں جو مورخین نے بیان کیے، جار اللہ زمخشری ربیع الابرار کی 4 جلد میں، اور باقی دوسری جو تاریخ کی بڑی معتبر کتاب، انہوں نے تحریر کیا کہ شام میں امیہ نے ایک شوہردار عورت پر تجاوز کیا. یہ تاریخ ہے، سمجھنا ہے یزید کون ہے اور کیسے یزید بنا. 2 کردار ہیں، ایک حسین، ایک یزید. اگر طہارتوں کا سفر شروع ہو، عزتوں کا سفر شروع ہو، کرامتوں کا سفر شروع ہو، چونکہ انسان کہیں پر رکا ہوا نہیں ہے، انسان مسلسل سفر کر رہا ہے، حالت سیر میں، یا سیر صعودی کر رہا ہے سواد سے، یا سیر نزولی کر رہا ہے، یا بلندیوں کی طرف جا رہا ہے یا پستیوں کی طرف جا رہا ہے. ہر انسان مسلسل راکد نہیں ہے، جامد نہیں ہے، محو سفر ہے، یا کمال کی جانب یا پستیوں کی جانب، اور مسلسل یہ سفر جاری ہے. اور کمال کی طرف جو سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر، اگر کوئی اس کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور اگر کوئی پستیوں کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نام یزید ابن معاویہ. مجھے تعجب ہوتا ہے، بس اوقات ہم واقعات کی جذباتی تفسیر بیان کرتے ہیں اور احساساتی بنیادوں پر، اور بس اوقات ہم بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اس لیے حسین سے محبت کرتے تھے کہ یہ آپ کا نواسا ہے.
اس لیے آپ کو پشت پہ بٹھاتے ہیں, اس لیے آپ کے لیے سواری بنے, اس لیے آپ سواری کی آواز نکالتے. اگر یہ بات ہے تو پیغمبر پھر گھر میں رہیں, کہ گھر کا صحن کم ہے, گھر کی کسی حجرے میں سواری بنے اور حسین کو پشت پر سوار کریں اور پھر حسین خوش ہو جائے. بات احساسات کی نہیں ہے. اگر بات نواسے کو خوش کرنا ہے اور بات جذباتی وابستگی کی ہے تو پھر ختمی مرتبہ گھر کی حدود میں اور گھر کے صحن میں یہ کام انجام دے سکتے. لیکن ختمی مرتبہ گھر سے نکل کر, حجروں سے نکل کر, صحن سے نکل کر باہر گلی میں آ رہے اور کوچہ و بازار تک پہنچ گئے, اور اسی طرح سے حسین کو پشت پر لیے گلیوں میں چل رہے ہیں. جبھی تو دیکھنے والے نے دیکھا اور تعجب کیا کہ کتنی اچھی سواری ہے. کیا وہ گھر میں آیا تھا؟ اس گھر میں تو جناب سلمان فارسی کی بھی حدود ہے کہ آ کر دروازے پر رک جاتے ہیں, تو کوئی ایسا تیسا کیسے اندر تجاوز کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اندر جا سکتا ہے؟ یعنی ختمی مرتبہ باہر آئے. کیوں باہر آئے؟ دکھانے کے لیے. کیا دکھانے کے لیے؟ کہ میرا حسین کتنا بلند ہے. امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ کی پشت پر سوار ہونے والے. یہ ظاہر بیان نہیں کیا جا رہا ہے, باطن کی طرف دیکھنا ہے پیغمبر حسین کی بلندی دکھانے کے لیے. اسی لیے جب کسی نے تعجب سے پوچھا کہ کتنی اچھی سواری, تو پیغمبر خاموش ہو جاتے. لیکن نہ, اسے حضرت نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا, تعجب ہے تمہیں سواری نظر آ رہی ہے, سوار نظر نہیں آ رہا ہے. سواری کی بلندی اور عظمت تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے, سوار کتنا بلند ہے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عزتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں اور رفعتوں اور طہارتوں اور عصمتوں کی آخری حد کا نام حسین ابن علی, اور ذلتوں اور نجاستوں اور کثافتوں کی آخری حد کا نام یزید ابن معاویہ ہے. تو یزید کیسے یزید بنا اور حسین کیسے حسین بنے؟ اب چونکہ دوسرا پہلو مد نظر, ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے آیا, نہ, کہاں سے چلا؟ امیہ. اس نے شام میں بھی وہی کام کیا اور ایک شوہردار خاتون پر اس نے تجاوز کیا, اور جب تجاوز کیا اور حد سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوا تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو شوہردار تھی, جس کا اپنا گھر تھا. اور جب اسے خبر ملی کہ فلاں خاتون اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ خود دندناتا ہوا وہاں پہنچا, اور پہنچ کر اس نے جھگڑا کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے آیا اور اس بچے کا نام رکھا ہے زکوان, جس کی کنیت ہے ابو عمرو. ابو عمرو. پھر اسے بڑا کیا, پالا اپنے گھر میں, اور اس کے بعد پھر اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اس کے ساتھ شادی کر دی. سمجھیں یزید کیسے بنتا ہے, زکوان سے, بیٹے سے. اب البتہ پیغمبر فرماتے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر, تو اس سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے عقد کر دیا, ابو عمرو سے, زکوان سے. پھر اس سے, اس خاتون سے, اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو معیط, اور ابو معیط سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے عقبہ, اور عقبہ سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے ولید. یہ پورے کا پورا خاندان, یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ فرد کہ جو کوفے کا گورنر تھا, اور ایک بہت بڑی شخصیت کا دودھ شریک بھائی ہے, رضائی بھائی ہے, اور یہ کوفہ کا گورنر بنا ہے تیسری خلافت کے زمانے میں. اور پھر اس نے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی, اور یہ شراب سے وضو کر کے جاتا تھا, جیسا خود یزید سے متعلق ہے کہ یزید شراب سے وضو کرتا تھا. اس خاندان کا ہر فرد اسی کردار کا حامل. اور وہاں جا کے خود نشے میں اس نے فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی, اور اہل کوفہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کم ہے تو اور پڑھو. یہاں سے مالک اشتر نخعی آگے بڑھے اور
اپنے ساتھیوں سے کہا, اپنے قبیلے کے افراد سے, جوانوں سے, کہ اس کی انگوٹھی اتارو, وہ مہر جو گورنر کی ہوتی, اور اسے مدینہ میں کسی بھی طرح سے پہنچاؤ اس سے پہلے کہ شہر کے دروازے بند ہو جائیں, علی ابن ابی طالب تک. اور جب یہ ساری صورتحال پہنچی تو بہت کوشش کی گئی. یہاں پر صخر ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ولید بن عقبہ سزا سے بچ جائے. اور جب سزا طے ہو گئی اور امیر المومنین نے کہا کہ حد خدا جاری ہونی چاہیے, تھا کوئی ہو جو اس جرم کا مرتکب ہو, اور واضح طور پر جب ثابت ہو گیا کہ اس نے شراب پیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ مجھ پر حد صرف وہ شخص جاری کر سکتا ہے جس نے خود شراب نہ پیو, یہ بھی خود کو بچانے کے لیے. اور اب پورے دربار پر سکوت طاری ہو گیا, سناٹا طاری ہو گیا, اور علی اٹھے کہ میں حد خدا کو جاری کروں گا. اور ابو سفیان چلایا, جہاں علی چلایا, کہا میں 1000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں, خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں, ولید کو چھوڑ دیا جائے. لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ہر حال میں حد خدا جاری کروں گا. ان افراد کا تعارف, یہ ایک سلسلہ. اور ایک سلسلہ میں نے آپ کو بتایا, وہ ربیعہ جو خود عبد الشمس کا بیٹا ہے, یہ امیہ غلام. اس کا ایک بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ کیا صورت ہے, اس کا ایک بیٹا ہے ابو العاص امیہ کا. ابو العاص کے پھر 2 بیٹے, ایک کا نام حکم ہے, ایک کا نام عفان ہے. حکم کا پھر بیٹا ہے جس کا نام ہے مروان, اور عفان ان کا بھی ایک بیٹا ہے جو ایک معروف شخصیت ہے. یہ ایک سلسلے ہیں. اور اب تیسرا سلسلہ, امیہ کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام ہے حرب. حرب کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے صخر, اور کنیت ابو سفیان ہے. اور پھر ابو سفیان کے بھی کئی بیٹے, حنظلہ ہے جو جنگ بدر میں مولا متقیان کے ہاتھ سے مارا گیا. اب سمجھے, میں حیران ہوتا ہوں, آپ جمل, صفین اور نہروان کو جمع کریں, یہ 3 جنگیں جو علی نے اپنے عہد خلافت میں لڑی, تو کشتوں کی تعداد, مقتولین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے جو افراد قتل ہوئے. اور ان میں سے 40,000 سے زیادہ افراد صرف علی کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں ان 3 جنگوں میں, صرف ان 3 جنگوں میں. اور جا کر میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں, آپ خود دیکھیے اور گنے اور شمار کریں. 9 سالوں میں عہد رسول میں جو علی نے 83 جنگیں لڑی ہیں, جن میں 27 میں ختمی مرتبہ بنفس نفیس خود شامل تھے. ان 27 میں اور باقی تمام جنگوں میں سوائے غزوہ تبوک کے جو امیر المومنین نے لڑی, ان تمام جنگوں میں اگر آپ کشتوں کو گنے, جتنے افراد مارے گئے, وہ جو باقی مسلمانوں نے قتل کیے اور وہ سارے جو علی کی تلوار سے مرے, آپ گن لیجئے اور دیکھ لیجئے ان کی تعداد 1,000 سے کم ہے. پھر اس فرق کو سمجھیے گا کہ علی کی تلوار کب چلتی ہے, کہاں چلتی ہے اور کیوں چلتی ہے. تو میں اس فرق کو پھر آنے والے دنوں میں ممکن ہوا اگر گفتگو کے تسلسل میں یہ بات آئی تو میں عرض کر دوں گا. تو یہ کردار ہیں. حرب بیٹا ابو سفیان, اس کی عمر 88 سال ہے, اور یہ 32 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے. مولا متقیان کی خلافت سے 4 مہینے پہلے, 4 سال پہلے. اور اس کا بیٹا ہے معاویہ, ایک بیٹا ہے حنظلہ, ایک بیٹا ہے یزید. یہ کردار ہے. بس اب میں گفتگو کو سمیٹوں, وہ ختم ہو رہا. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. آج کی حد تک میں بات کو سمیٹ دوں, پھر کچھ طبیعت ناساز ہے, میں شرمندہ ہوں کہ میں بہتر انداز میں یہ مسائل آپ کی خدمت تک نہیں پہنچا پا رہا. امید ہے کہ کل سے ہم ذرا بہتر انداز میں اور چیزوں کو اور مرتب کر کے, تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ حقائق آپ تک پہنچیں اور پھر نتائج لے سکیں, تاکہ فجر سمجھ میں آ جائے کہ حسین کون ہے اور اللہ نے نور حسین ابن علی کو کیوں اس روئے زمین پر اتارا, اور اگر حسین نہ آتے تو کیا ہو جاتا. سمجھنا ہے وہ تاریکیاں کیا ہیں.
یہ کردار جو امیہ کا ہے وہ اس خاندان کے ہر فرد کا وہی کردار ہے. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی زیادہ سمجھنا چاہتا ہے تو جناب جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، ان کی ربیع الابرار کی 4تھی جلد کا مطالعہ کر دیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ حقائق اور مسائل کو بیان نہیں کر سکتا. یہ کردار. اب سوال یہ ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ ختمی مرتبت کے مسند اور منبر تک کیسے پہنچا ہے؟ اچانک سے مسلمانوں نے یا کسی نے یزید کو منتخب کر دیا؟ بس یہ ایک بات سمجھے آج کی حد تک تو گفتگو سمیٹ لیں. کیسے اقتدار شروع ہوا؟ پہلے مرحلے میں آپ کے علم میں کہ ختمی مرتبت جو غدیر کا مرحلہ طے ہوا ہے، اپنی حیات طیبہ سے تقریباً 3 مہینے 18 دن پہلے ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا. 3 مہینے 18 دن پہلے آپ کو یہ حکم ہوا، پھر آپ نے غدیر میں اعلان کیا. اور اعلان غدیر ناقابل فراموش ہے، اب اس کے بیان کا وقت نہیں. پھر پیغمبر کی رحلت ہوئی. میں نے ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیماری کے 4 دنوں میں 4 کام کیے. ان میں سے ایک کاغذ و قلم طلب کیا، اور پھر کاغذ و قلم نہیں دیا گیا. لیکن پیغمبر نے اصرار نہیں کیا. یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں بڑے بڑے محققین کا، جن میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء شامل. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ پیغمبر نے کیوں اصرار نہیں کیا کاغذ و قلم کے لیے. اگر پیغمبر کاغذ و قلم کے لیے اصرار کرتے اور کوشش کرتے کہ تحریر لکھ دیں تو کیا ہوتا؟ وہ جو 50 سال کے بعد ہوا وہ 50 سال پہلے ہو جاتا. وقت نہیں کہ میں تجزیہ پیش کروں، بس 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا میں نے دقت سے ان مسائل کو سمجھا ہے، جس طرح سے صرف 50 سال گزرنے کے بعد سر حسین ابن علی کو قطع کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا، اگر پیغمبر لکھنے کے لیے اصرار کرتے تو 50 سال پہلے خود پیغمبر اسلام کے سر کو نوز نیکا پر بلند کر دیا جاتا. اور 50 سال گزرنے کے بعد جس طرح سے پیغمبر اسلام کی بیٹی، آپ کی نواسی ثانی زہرا زینب کبریٰ، آپ کے سر سے ردا کو چھینا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں رسن پہنا کر آپ کو کوچہ و دربار میں لے کے جایا گیا، 50 سال پہلے یہی کام آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو جاتا. اس لیے توقف کیا. اور اب سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے اور کس وقت میں آ کر حسین نے قیام کیا ہے، اور کس وقت کو حسین ابن علی کے لیے خاص قرار دیا گیا، اور کس سرزمین کو حسین کے لیے خاص قرار دیا گیا. ان تاریکیوں میں کس طرح سے حسین ابن علی نور بن کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے چراغ ہدایت بنے، اس کو سمجھنا. میں شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور چیزیں مجھے چھوڑنا پڑ رہی. یہ کرتاس، اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، اور پھر حق جا بجا ہو گیا، اور پھر ایک شخص ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. کیسے ہوا؟ اہل سنت کے مایہ ناز عالم عبد الفتاح عبد المقصود نے اس سے متعلق مستقل کتاب لکھی. اب سمجھ رہے ہیں، بس آج کی حد تک 2 جملے کہ بنو امیہ ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے. یہاں پر یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہی صخر پہلے علی کے پاس گیا، اور جب وہاں سے مایوس ہوا تو دوسرے مرحلے میں حزب حاکم کے پاس آیا اور ڈرایا. اور حزب حاکم جو مزاج آشنا تھے، یہ کہا آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی تو یہ آپ کی اپنی حکومت. میں نے پڑھا ہے جتنا بیت المال تھا سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ صخر کو، ابو سفیان کو دیا گیا، اور وعدہ کیا گیا کہ جو اقتدار جب جب فتوحات ہوں گی، ملک گیری اور مختلف علاقے ہمارے قبضے میں آئیں گے تو پھر اس میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو شریک کیا جائے گا. چنانچہ پہلے مرحلے میں 4 شخصیات کو، 4 جرنیلوں کو منتخب کیا گیا. عمر ابن عاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ جرہ اور یزید ابن ابو سفیان. اور انہیں 10-10 ہزار کا لشکر دیا گیا اور انہیں روم کی طرف روانہ کیا گیا. یہ 13 ہجری میں جنگ یرموک کے لیے. اور یہ یرموک کے مقام پر جب پہنچے اور سامنے سے روم کا لشکر دیکھے تو گھبرا گئے
اور وقت کے حاکم کو خط لکھا کہ ہم میں تاب نہیں کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں. چنانچہ حاکم نے خالد بن ولید کو 9,000 کا لشکر دے کے بھیجا، اور اب تقریباً یہ 46 سے 47,000 افراد یہ تعداد ہے. انہوں نے حملہ کیا اور کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو پہلے حاکم کی وفات ہوئی، اور اب دوسری خلافت کا زمانہ شروع ہوا. اور دوسری خلافت کے زمانے میں 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا. یہاں پر حزب حاکم نے ان 4 افراد سے کہا تھا، شرجیل بن حسن سے کہا تھا کہ تم نے اردن پر حملہ کرنا ہے، اگر اردن پر قابض ہو جاؤ تو یہ حکومت تم کرو گے. اور عامر ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اگر فلسطین پر قبضہ کر لو فلسطین تمہارا. اور ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے، اگر قبضہ کر لو تو یہاں تم حکومت کرو گے. اور یزید ابن ابو سفیان سے کہا کہ تم نے شام پر حملہ کرنا ہے، اور اگر شام پر قبضہ کر لو تو شام تمہارا ہے. اور 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام فتح ہوا، اور شام پر یزید کی حکومت کا آغاز ہوا. یزید ابن صخر، یزید ابن ابو سفیان، اور 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک اس نے حکومت کی، 4 سال. اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی، اور اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار ہوا، اور اس نے 18 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، اب بتائیے یہ تقریباً کتنے سال بن کے 42 سال 42 سال شام پر حکومت کی. پہلے صرف شام پر حکومت کی 23 ہجری تک. 23 ہجری میں دوسرے خلیفہ کی موت ہوئی، اور جب تیسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے تو تیسرے خلیفہ نے شام کے علاوہ قنصرین بھی امیر شام کو دیا، اور لبنان بھی امیر شام کو دیا، اور فلسطین بھی امیر شام کو، اور یہ تمام مضافاتی علاقے اٹھا کر سب اسے دیے. اور وفاق کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑی حکومت اب امیر شام کے پاس ہے. صرف یہ شام کا علاقہ نہیں ہے، دمشق نہیں ہے، یہ ساری آبادیاں، یہ اردن، فلسطین، حمص، لبنان، یہ شامات، یہ سارا علاقہ 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک. اور 36 ہجری میں امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے اور خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا، یا امام حسن مجتبی کی امامت کا آغاز ہوا بعد میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد. وہ 7 مہینے 25 دن جو امام حسن مجتبی کا عہد خلافت. اس کے علاوہ تقریباً 5 سال جو امیر المومنین نے حکومت کی 36 سے 40 ہجری تک، یہ سارا عرصہ جنگوں میں گزر گیا. کہیں امیر شام، پہلی جنگ امیر شام نے لڑی لیکن خود سامنے نہیں آیا، کسی اور کو سامنے کیا، جو جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین ہے، پھر جنگ نہروان، اور پھر 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اور 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبی نے خلافت کی. پھر سابات کے مقام پر یہ صلح تحریر ہوئی، اور پھر نکھیلا کے مقام پر معاہدہ زیر پا رکھ دیا گیا. میں ایک مختصر اشارتاً یہ تاریخ کے چند اشارے کی. اور یہاں سے بنو امیہ مکمل طور پر امت مسلمہ کے حاکم قرار پائے بلا شرکت غیرے. یہاں سے بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا. 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال مسلسل امیر شام نے حکومت کی. ان 20 سالوں میں کیا کیا گیا، میں کچھ اشارے شاید کل کی گفتگو میں عرض کروں گا. اور جو کام کیے، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حزب حاکم نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے اٹھا کر بنو امیہ کے ایک فرد کو کیوں شام کا گورنر قرار دیا ہے؟ شام کی حکومت کیوں؟ مجھے آپ بتائیں. ابھی میں نے کوفہ کی بات کی آپ کے سامنے. کوفہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے صرف فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی. اہل کوفہ سراپا احتجاج بن گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ گورنر کو معزول کروا دیا انہوں نے، کوڑے لگے اور اس کو ہٹا دیا گیا. اور خود امیر شام
جب شام سے مدینہ آیا اور علی دشمنی میں صرف بسم اللہ کو نماز سے نکالا اور بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی، اور بعضوں نے لکھا کہ آہستہ دل میں پڑھا ہے، بعضوں نے کہا کہ پڑھا ہی نہیں، تو اہل مدینہ سب کے سب صدا احتجاج بلند کی کہ آپ نے کیوں چوری کر لیے بسم اللہ کو نماز سے کیوں؟ تو کہا معذرت میں بھول گیا تھا۔ اب آپ سمجھے کہ کوفہ میں صرف فجر کی 2 رکعتوں میں اضافہ ہوا تو پورا کوفہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنو امیہ کی حکومت جہاں سے ختم ہو گئی، اور مدینہ میں صرف ایک بسم اللہ کو چھوڑا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا کیا آپ نے۔ اور شام میں نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی گئی اور ایک فرض بھی نہیں اٹھا ہے۔ اس پہ سوچئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس لیے کہ شام وہ سرزمین ہے جہاں پر اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہ 14 ہجری میں فتح ہوا، تو جب فتح ہوا تو پھر کسے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ بن کے جانا چاہیے تھا، اسلام کا چہرہ بن کے جانا چاہیے تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے صدر اسلام میں اسلام قبول کیا، جو حافظ قرآن ہیں، جو پیغمبر کی سنت اور سیرت سے کما حق ہوا آگاہی رکھتے ہیں، ان سب کو نظر انداز کیا گیا۔ 60-70 ہزار صحابہ کرام موجود ہیں، سب کو چھوڑ کر امیر شام کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ امیر شام نے تو لڑکپن کی عمر میں، ابھی 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 18 سال کی عمر میں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، بظاہر فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اور جریر طبری نے طبری کی تاریخ طبری کی 4تھی جلد میں، اور امام ابن حجر ہیثمی المکی نے تطہیر الجنان کی 1 جلد کے صفحہ 19 پہ یہ چیزیں تحریر کی ہیں کہ اس گروہ کا تعلق مؤلفۃ القلوب سے تھا۔ مؤلفۃ القلوب جو اسلام کی حقانیت کے سبب سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ خوف جان سے اسلام قبول کیا جب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ ان حالات میں اسلام قبول کیا، اور پیغمبر نے ابو سفیان اس کے دونوں بیٹوں کو، یزید اور معاویہ کو، حنظلہ تو مولا متقیان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہو گیا، انہی کا بھائی۔ اب یہ 2 بھائی ہیں، ان تینوں کو، باپ کو بھی 100 اونٹ دیے، بیٹوں کو بھی 100 اونٹ دیے، باقی تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو 4 اونٹ دیے جو بیت المال میں ان کا حق بنتا تھا، ان تینوں کو 100 اونٹ دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مؤلفۃ القلوب کا حق۔ اور مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے 16 نمبر خط میں تحریر کیا کہ ہرگز یہ لوگ اسلام قبول نہیں لائے کیا ہے انہوں نے، بس استسلموا بل استسلموا، بلکہ ان کو ان کی گردنوں کو جھکا دیا گیا۔ اب آپ بتائیں، سینے میں سکت نہیں اور ایسی کیفیت نہیں کہ میں زیادہ بہتر انداز میں ان حقائق کو آپ تک منتقل کروں، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک ایسا فرد کہ جس نے خود اسلام کو نہیں سمجھا ہے اور اسلام کی الف بے سے بے خبر ہے، ایسے شخص کو ایک ایسی سرزمین سونپ دی جائے اسلام کا نمائندہ بنا کر، جس کو ابھی ابھی فتح کیا گیا، اور اس سرزمین کے رہنے والے جو بھی اس کا عمل اور کردار دیکھیں گے اسی کو اسلام سمجھے گی۔ اس لیے اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی گئی تو کسی ایک نے تعجب نہیں کیا۔ امیر شام، یہ مورخین کا اجماع ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میں کسی ایک کتاب سے اٹھا کے بات کروں، نہیں۔ شام میں ہمیشہ ریشمی لباس پہنتا تھا جسے ختمی مرتبت نے حرام قرار دیا مرد پر۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا، یہ معمول تھا، اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چھوڑیں، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، امام احمد ابن حنبل، اہل تسنن میں ڈھونڈ کے لائیں سے بڑی شخصیت، علماء سے پوچھیں امام احمد ابن حنبل سے کوئی وزنی شخصیت ہے تو بتائیں۔ امام ابو حنیفہ اور مالک ابن انس اور امام شافعی تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اکیلے احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں۔ علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں احمد ابن حنبل کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ احمد ابن حنبل اپنی مسند جو دنیا حدیث میں اس سے بڑا ذخیرہ حدیث نہیں ہے،
2.5 लाख का हदीस में से चुनकर यह गुलदस्ता बनाया अहमद इब्न हंबल ने। इसकी 5वीं जिल्द में देखे क्या लिखा है। कहा हजरत बुरैदा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला वो रिवायत करता है कि मैं अपने बाप बुरैदा असलमी के हमरा अमीर शाम के दरबार में बैठे हुए तो खाने का वक्त आ गया। और जब खाने का वक्त आया तो खाने में साथ शराब रख दी गई। यह अहमद इब्न हंबल ने लिखा है अपनी मुस्नद की 5वीं जिल्द में कि शराब रखी गई और मेरे बाबा ने शराब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और अमीर शाम और उसके बाकी तमाम साथी पी रहे थे। ऐसे में अमीर शाम ने कहा कि बुरैदा आप क्यों नहीं पी रहे। तो ये जुमले तहरीर की इमाम अहमद इब्न हंबल ने कि मा शरिबतुहु मुन्ज़ु हर्रमहु रसूलुल्लाह, जब से रसूल इस्लाम ने इसे हराम करार दिया मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। और मेरे बाप वहां से खाना बीच में छोड़कर उठे और मुझे भी इशारा किया और हम उठ के घर को आ गए। अब आप समझें ऐसा फर्क जब बरसर इख्तिदार आ जाए। और फिर सबसे बड़ा जुल्म क्या क्या मजालिम है मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं ये जो हम बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी में कह देते हैं। अहले कूफा से मुतल्लिक, कूफा की सरजमीन मुकद्दस तरीन सरजमीन है और जल्दी से कूफियों को बेवफा कह के ना गुजर जाइए। और खुद सोचिएगा इस बात को कि मौला मुत्तकियान जब आप बरसरे इख्तिदार आए तो आपने मदीना को छोड़कर कूफे का इंतखाब क्यों किया। और फिर भी समझना है तो जंग जमल उठा के पढ़िए। जंग जमल में मौला मुत्तकियान के 70,000 के लश्कर में से अहले मदीना के ज्यादा से ज्यादा 700 अफराद थे। बाकी की जो अफराद जिन्होंने अली का साथ दिया इनका ताल्लुक अहले कूफा से। करबला अचानक से रूनुमा नहीं हुई है। ये कूफा क्या है। कूफा में वही काम हुआ जो अब हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में अंजाम दे रहा है। वक्त नहीं कि मैं इस तरफ कुछ इशारा करूं। कूफा उस अहले बैत है। मदीना के बाद कूफा अहले बैत का पसंदीदा तरीन शहर है। यह हदीस में बयान हुआ। अब समझना है कि अब हुसैन ने क्या किया। एक ऐसा फर्द बरसर इख्तिदार आया और जहां उसके बाकी जराए में 50,000 अहले शाम को उसने कूफे में आबाद किया 20 सालों में। और 20 सालों में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को चुन चुन के शहीद किया कि मैं मुमकिन हुआ तो कुछ फहरिस्त आपकी खिदमत में इशारतन अर्ज करूंगा। आज की हद तक यही रोक रहे। और फिर आगे बढ़कर अपने यजीद जैसे बेटे को वलियाहद मुंतखब किया, जिसे सुनकर इमाम हुसैन ने बस एक जुमला इरशाद फरमाया, व अलल इस्लाम अस्सलाम। अगर यजीद जैसा फर्द उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा तो अब इस्लाम पर फातिहा पढ़ दो। ये इस्लाम का इख्तिताम था। और हुसैन इब्न अली ने इसी दिन का इंतजार किया, इसी दिन का इंतजार किया, इसी मौके का इंतजार किया। इससे पहले भी कयाम फरमा सकते थे। अमीर शाम के आधे हुकूमत में भी तलवार उठा सकते थे। नहीं, फिर हुसैन का कयाम जाया हो जाता। और जब बैत का मुतालबा किया गया 28 रजब को जब जा रहे तो इमाम हुसैन सीधे इराक चले जाएं। क्यों नहीं गए इराक। ये 5 महीने 12 दिन 28 रजब के बाद 10 मुहर्रम, ये तकरीबन 5.5 महीने बन रहे हैं। 5.5 महीने इंतजार किया इमाम हुसैन ने। अगर करबला जाना है, कूफा जाना है, तो फिर हुसैन इब्न अली मक्का क्यों गए। और मक्का गए तो फिर 4 महीने 5 दिन मक्का में क्यों रुके। उम्रा करके आगे चले जाएं। वैसे भी तो आप हज नहीं कर रहे थे। ये जो आमतौर पर मुहर्रम में ये पढ़ा जाता है कि इमाम हुसैन हज को उम्रे में तब्दील किया, यह बात दुरुस्त नहीं है। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील नहीं किया। अकील भाई भी माशाल्लाह आप हर साल हज के लिए तशरीफ लेके जाते हैं और आपने भी हज के लिए इस दफा भी आप गए होंगे, बहुत सारे अहबाब, और जाना चाहिए। इतनी ताकीद है मकतब अहले बैत में कि जो इस्तिताअत के बावजूद इमाम फरमाते कि हज के लिए ना जाए तो उसे हरगिज मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ताकीद है। हज अहम तरीन इबादत है। हुसैन इब्न अली जिन्होंने 25 हज पापे अदा किए,
پیدل ننگے پاؤں چل کے مدینہ سے مکہ گئے حج کے لیے. آج این حج کے موقع پر، اور 2 دن ہے 3 دن ہے، رک جائیں. ٹھیک 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں پر خطبہ اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. نہیں، امام حسین تو حج ہی نہیں کر رہے تھے. خود چھٹے امام سے پوچھا گیا، فرزند رسول بتائیے کہ کیا حج کے دنوں میں کوئی شخص عمرہ انجام دے سکتا ہے؟ آپ حج کے لیے جائیں، جیسے ابھی آپ عقیل بھائی حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، ان دنوں میں کیا آپ عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج کے لیے جائیں، دن حج کے، اور آپ حج کرنے کے بجائے عمرہ کر کے آ جائیں، کر سکتے ہیں؟ اکثریت نفی میں سارے لا رہی ہے کہ نہیں. یہ سوال چھٹے امام سے پوچھا گیا. شیخ حر عامری نے وسائل الشیعہ بیان کیا، اور کئی روایتیں اوپر نیچے مسلسل ایک سلسلہ ہے روایات کا، ہر روایت میں یہ بیان کیا گیا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول بتائیں کیا ایام حج میں عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے. اور جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی نے حج کے ایام میں عمرہ انجام دیا. امام حسین تو حج نہیں کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے. تو عمرہ کر رہے تھے، جب حج نہیں کرنا تھا تو رکے کیوں، انتظار کیوں کیا؟ 5 دن پہلے چلے جائیں مکہ سے، یا چلیں جب حج ہو جائے، چاہے آپ حج نہ کریں 3-4 دن کے بعد چلے جائیں. این 8 ذی الحج کو کیوں منتخب کیا؟ اور دوسری طرف جس شام آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اب سمجھیں اسی رات امام حسین نے مدینہ سے حرکت فرمائی. اس بات پہ غور کریں. اور اتنی دقیق تیاری ہے، خیمے اور خوراک اور پانی کی مشکیں اور اسلحہ، یہ تمام تر وسائل زندگی امام حسین نے مدینے سے اونٹوں پر بار کروائے. گویا امام حسین پہلے سے اس ایک دن کا انتظار کر رہے تھے. یہ مرحلہ ہے کہ آپ نے مدینہ چھوڑنا ہے. اور جیسے ہی آپ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار سے پلٹ کر آئے، یہ بھی ابو سفیان کا پوتا ہے جو مدینے کا گورنر ہے اور یزید کا چچا زاد بھائی ہے. جب اس نے امام حسین کو بلایا آدھی رات کو، اور بلایا تو امام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت کیوں بلایا؟ کہنے لگا امیر شام کی موت ہو چکی اور آپ کو بیعت کے لیے بلایا گیا. حضرت نے فرمایا رات کی اس تاریکی میں کیوں بلاتے ہو؟ دن میں بلاؤ، اہل مدینہ کے سامنے بلاؤ، روشنی میں بلاؤ، سب کے سامنے بیعت کا مطالبہ کرو، پھر میں تمہیں جواب دوں. اگر تم میری بیعت کے ذریعے سے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہو تو رات کے سناٹے میں اس مخفی بیعت سے تمہیں کیا ملے گا؟ کہاں آپ ٹھیک کہہ رہے. جانے لگے گورنر ہاؤس سے امام حسین نکلنے لگے تو مروان بن حکم، جسے امیر شام نے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور معزول گورنر، سابقہ گورنر، وہ آہستہ سے ولید سے کہتا کہ حسین کو نہ جانے دو. اگر ابھی حسین چلے گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اسی وقت یا تو حسین سے بیعت لو، اور اگر حسین بیعت نہ کرے تو یہی قتل کرو، دربار سے باہر نہ جانے دینا. اس نے اگرچہ یہ جملے آہستہ سے کہے، لیکن یہ الفاظ امام حسین کے کانوں سے ٹکرائے اور شہید مرتضی مطہری نے لکھا جیسے بجلی چمکتی ایسے حسین پلٹے اور پلٹ کر اتنی سرعت سے مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا. اور گریبان سے پکڑنے کے بعد امام حسین نے مروان کو اٹھایا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا. اور پھر امام حسین اسے زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد کہا مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تمہاری اتنی جرت کب سے ہو گئی؟ اور اس کے بعد امام حسین ولید کی طرف پلٹے اور وہ تاریخی جملے جو آپ نے بیان کی. اور پھر گورنر ہاؤس سے جب باہر نکلے، البتہ پہلے بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا تھا کہ اگر میری آواز نہ آئے تو رک کر دروازے پہ میرا انتظار کرنا، اور اگر میری آواز بلند ہو تو پھر دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کرنا، دروازہ توڑ کر اندر آ جانا. اور ان جوانوں کی قیادت کر رہے تھے حضرت ابو الفضل العباس. اور جیسے امام حسین کی آواز بلند ہوئی، اگلے لمحے ابو الفضل عباس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کو توڑا
اور چند لمحوں کے بعد اندر پہنچے اور آپ کی تلوار کی نوک مروان بن حکم کی گردن تک پہنچ چکی تھی. امام حسین نے منع فرمایا کہ بھیا عباس چلیں, واپس گھر چلیں. سارے راستے پلٹتے ہوئے گورنر ہاؤس سے اپنے گھر تک امام حسین نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور گھر بھی نہیں گئے. کہاں گئے؟ اپنی خواہر گرامی زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کربلا کی شیر دل خاتون جناب ثانی زہرا کے پاس گئے. اور مورخین نے لکھا کہ بہت دیر تک حسین اپنی خواہر گرامی کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اتنی دیر بیٹھے کہ کئی گھنٹے گزر گئے اور جب اٹھے تو لکھنے کا سامان منگوایا اور وصیت کی. اس دوران میں کسی اور شخصیت سے نہیں ملے اور وصیت لکھنے کے بعد اب کوچ کا حکم دیا, تیاری کا حکم دیا, روانگی کا حکم دیا. اب قافلہ آماد ہے, مشقیں بار کی جا رہی ہیں, خیموں کو بار کیا جا رہا ہے, باقی اشیاء خرد و نوش کو اونٹوں کے اوپر بار کیا جا رہا ہے. اور اب مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے اونٹ قطار اندر قطار کھڑے ہیں اور یہ قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے. اور یہ خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح سے پھیل چکی ہے کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. افراد اپنے گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہیں. مدینے کی گلیوں میں, بنو ہاشم کی گلیوں میں افراد کا ایک ہجوم ہے. سب حیران ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, اداس ہیں. ایسے میں امام نے جب تیاری کا حکم دیا اور اونٹوں کو باہر کیا جا رہا ہے تو یہ خبر جناب محمد حنفیہ تک پہنچی کہ آپ کے بھائی حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ وضو کر رہے تھے نماز شب کے لیے, نماز تہجد کے لیے. انہوں نے وہی وضو کا برتن پھینکا اور ننگے پاؤں دوڑے دوڑے آئے اور آ کر امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بھیا اب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق جا رہا ہوں. دست ادب جوڑ دیے. کہا فرزند رسول عراق نہ جائیے, عراق نہ جائیے. اس کے جواب میں امام حسین نے فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا. سنو حنفیہ, شاء اللہ ہو ان یرانی قتیلہ, اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ سنا تو اب جناب حنفیہ کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی. لیکن پھر جب دیکھا کہ چند لمحوں کے بعد بیبیوں کو محملوں پر بٹھایا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ آپ کے وجود پر لرزہ طاری ہوا. آگے بڑھے اور تعجب سے امام حسین سے پوچھا کیا مخدرات عصمت و طہارت کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ نبی زادیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کے جائیں گے؟ فرمایا ہاں انہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. عرض کیا بھیا حسین آپ جا رہے ہیں, میں آپ کو نہیں روک سکتا, لیکن کم سے کم نبی زادیوں کو اپنے ہمراہ عراق نہ لے جائیے. اس کے جواب میں امام حسین نے فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا سنو حنفیہ, شاء اللہ ہو ان یراہن سبایا, اللہ ان بیبیوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا. دین خدا اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ میں خدا کے راستے میں شہید نہ ہو جاؤں, اور دین خدا اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ محمد کی بیٹیاں اللہ کے راستے میں بے مکنہ و چادر اسیر نہ ہو جائیں. بس اب بیبیوں کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا. 2 جملے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے, تفصیلی مصائب کل عرض کروں گا. یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ اب اہل مدینہ جو اضطراب کے عالم میں گھروں کے چھتوں پہ کھڑے تھے, منادی نے ندا دی اہل مدینہ گھروں کے چھتوں سے نیچے اتر آؤ, اور اب سب لوگ حسین ابن علی کے بیت الشرف سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ اب نبی زادیوں کے سوار ہونے کی باری آ رہی ہے. یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان اٹھتا ہے اور وہ ایک بیوی کو سہارا دے کر اونٹ پر محمل پر سوار کرتا ہے. پھر اور جوان آگے بڑھتا ہے, وہ کسی دوسری بیوی کو سوار کرتا ہے. پھر ایک اور جوان آگے جاتا ہے, وہ کسی تیسری خاتون کو سوار کرتا ہے. اور میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ خود حسین ابن علی کرسی کے اوپر بیٹھے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہے تھے اور بیویوں کو سوار کیا جا رہا تھا. تو میں یہ سمجھا کہ قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہوں گے, علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہوں گے, باقی جوان
अपनी अपनी माओं को, बहनों को सवार कर रहे होंगे। यहां तक कि मैंने ये देखा कि एक मर्तबा मुनादी ने निदा दी, ए अहले मदीना, अब सब लोग इन मकामात से दूर चले जाओ, और अब कोई फर्द अपने घर की छतों पर नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिनते अली सवार होने के लिए आ रही। रावी कहता है, जैसी जनाब ज़ैनब बिनते अली का नाम बुलंद हुआ, मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली जो अब तक कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा थे, आपने जल्दी से कुर्सी छोड़ी और सुरत से आगे बढ़े, और आगे बढ़कर अपनी बहन जनाब सानिया ज़हरा को शानों से संभाला। अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, कासिम दौड़े, और मोहम्मद दौड़े, और जनाब अब्बास ने अपना जानू पेश किया, जनाब अली अकबर ने अम्मारी का पर्दा हटाया, और जनाब हुसैन इब्न अली ने खुद अपने हाथों से खाहरे गिरामी को सवार किया। इस इज्जत के साथ, इस शान के साथ। ये 28 रजब है, ये मदीना है, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद 11 मुहर्रम का दिन आया, जब करबला से कूफा और शाम की तरफ रवानगी का मरहला आया। एक मर्तबा आज कोई सवार करवाने वाला नहीं, सानिया ज़हरा एक एक बीबी को सवार करवा रही है, एक एक बच्चे को सवार करा रही है, यहां तक कि सानिया ज़हरा ने खुद अपने हाथों से सैयद सज्जाद को सवार करवाया। और सबको सवार करवाने के बाद जब अपने सवार होने की बारी आई, दाहिने बाएं देखा, कोई मौजूद नहीं है। एक मर्तबा आप महमल की तरफ बढ़ी और अब रुख किया मक्तल की तरफ, और फरमाया, उठो अली अकबर देखो, फूफी सवार हो रही है, कासिम उठो देखो, फूफी सवार हो रही है, और मोहम्मद उठो देखो, तुम्हारी मां सवार होने लगी है। रावी कहता है, बीबी हर शहीद का नाम एक मर्तबा ले रही थी, लेकिन एक नाम वो था जिसे बराबर सानिया ज़हरा अपनी जबान से अदा कर रही थी, फरमा रही थी, अब्बास, अब्बास।